کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں تو ایک بات دھیان دیا کریں، مولانا مغیث الدین اجین کے رہنے والے نہیں ہیں، علامہ کمال عباسی یہ بھی اجین کے نہیں ہیں، شیخ الاسلام شیخ احمد ابن نعمت اللہ یہ بھی اجین کے نہیں ہیں، سید ابراہیم نوری یہ بھی اجین کے نہیں ہیں، خواجہ کریم الدین سمرقندی یہ بھی اجین کے نہیں ہیں، شیخ جمال یہ بھی اجین کے نہیں ہیں، برہان الدین چشتی یہ بھی اجین شہر کے نہیں، یہ سب باہر سے آئے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آج آپ اپنا شہر چھوڑتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آج اپنا وطن آپ نہیں چھوڑ پاتے، اپنا گھر نہیں چھوڑ پاتے، انہوں نے اپنا خاندان، اپنا شہر، اپنی زمین، اپنی جائیداد کس لیے قربان کی؟ جواب ہوگا انہوں نے جو بھی قربانیاں دی آپ کے اور ہمارے دین کے لیے قربانی دی۔ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے گھاس کھائے، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں برداشت کی، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے رشتے اور کنبے والے سے جدا ہو گئے، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا، اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے راتوں کو جاگے، دن میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، لوگوں کے تانے برداشت کیے، ظلم و زیادتی کو برداشت کیا، سارے ظلم سہ لیے، مصطفیٰ کا دین، اس سچے دین کی امانت کو آگے منتقل کر دیا۔ آج جو آپ کے زباں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے وہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ خبردار، ان قبرستان میں آرام کرنے والے ان بزرگان دین سے غداری مت کرنا۔ آپ کی جو زباں پر کلمہ اسلام ہے، محمد عربی کا نام ہے، شریعت ہے، دین کی پہچان ہے، یہ سب کچھ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ ان سے جدا ہو کر کے آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ زندہ ہو تو ان کی وجہ سے زندہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ غداری کیا تو مٹنا آپ کا مقدر ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جہاں آرام کر رہے ہو، مولانا مغیث الدین، خواجہ کریم الدین، مولانا وجیہ الدین، شیخ الاسلام، علامہ کمال عباسی، یہ تمام اپنے زمانے کے وہ لوگ تھے کہ پورے بر صغیر کے اندر ان کا علمی اعتبار سے کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ اس شہر کے اندر ہیں۔ 30 سال تک علامہ کمال عباسی جو لکھیڑوانی کے اندر آرام فرمائے، 30 سال تک یہاں فتویٰ دیتے رہے اور حدیث پڑھاتے رہے بیٹھ کر کے۔ وہ اس عظیم ہستی کے شاگرد ہیں جن کا نام شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے۔ علماء جانتے ہیں، سلسلہ حدیث کو اشارہ کر دیتا ہوں، علامہ سخاوی عظیم محدث ہے، وہ مصر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ علامہ سخاوی اور علامہ کمال عباسی کے بیچ صرف 2 واسطہ ہے، یعنی 2 واسطے سے علامہ سخاوی کے علامہ کمال شاگرد ہیں۔ علمی مقام کتنا بلند ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ علمی سند بیان کر رہا ہوں، علمی مقام کی صنعت کی درجہ سلسلہ کہاں سے چلا علمی اعتبار سے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جاننے والے اس کو سمجھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم کن کی بارگاہوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کن کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے تو اپنی ذات پر نہیں، ان کے وجود پہ فخر ہے۔ ہمیں اگر ناز ہے تو اپنی صلاحیت پہ نہیں، ان کے قدموں پہ ناز ہے، اور ان کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اعلان سنیت کی تبلیغ پورے شہر میں کر رہے ہیں۔ ان پر ناز ہے، کیوں؟ ہم تو ویسے بھی جاہل ہیں، ہمیں معلوم ہے، مگر جس سے وابستہ ہے وہ علم کا کوہ ہمالا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری صلاحیت و قابلیت کتنی ہے، مگر جن کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں نا وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ بڑے بڑے تاج ان کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں ان پر ناز ہے، اسی ناز کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پورے شہر میں اہل سنت والجماعت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ میرے پیارے، ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ چشتی بزرگوں نے کیا کیا، وہ بات شروع کی تھی میں نے، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ بر صغیر جب کہا جاتا ہے نا، بر صغیر تو اس میں پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، جو بھی ملک جو حصہ کٹ کے ہم سے الگ ہوا ہے وہ سب ہندوستان کا ہی حصہ ہے۔ پورے بر صغیر میں کوئی بندہ بیٹھ جائے جو باقاعدہ میپ کو اچھے سے چلا سکتا ہو، نقشہ بنا لے، اور پھر اسٹیٹ کو الگ کرے، پھر اسٹیٹ میں کتنے ضلع ہیں، پھر ضلع میں کتنے تحصیل ہیں، الگ الگ کر لے، اس دن اس کے حیرت کے انتہا ہو جائے گی کہ جب وہ اس طرح تقسیم کرے گا تو سوچے گا اور سوچتا رہ جائے گا کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی چشتی بزرگ آرام فرما ہے اور انہی کی قربانیوں سے وہاں اسلام پہنچا ہے۔ ہر شہر میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مزہ لے لیں آپ، لطف لے لیں آپ بنگال جائیں گے چلے جائیے، علاؤ الحق پنڈوی سے آپ ملیں گے، مل لیجیے۔ علاؤ الحق پنڈوی اگرچہ بنگال کے ہیں مگر وہ خلیفہ ہیں سراج اخی کے، اور سراج اخی خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء کے، تو بنگال کا جو نور ہے وہ نظام الدین اولیاء کے قدموں سے نکلا ہے۔ آپ مخدوم اشرف کے بارگاہ میں جائیں گے، چلے جائیے، مخدوم اشرف
किचौछवी रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकाम और मर्तबा है पूरी दुनिया जानती है, उनके इल्मी फैज़ान को, रूहानी कमालात को दुनिया जानती है। मगर सुनो, ये कैसा सिलसिला चल रहा है कि मखदूम अशरफ जहांगीर किचौछवी हैं, उनके पीर व मुर्शिद अलाउल हक पंडवी हैं, सिराज अखी हैं, उनके पीर व मुर्शिद निज़ामुद्दीन औलिया हैं। आप जाके दिखाइए ना, आप गुजरात जाना चले जाइए, लीजिए किसी का नाम, आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे या तो महबूब इलाही तक पहुंचेंगे, या चिरागे दहली तक पहुंचेंगे, या बख्तियार काकी तक पहुंचेंगे, या बाबा फरीद तक पहुंचेंगे, या सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचेंगे।